بیغم میں رو کر منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ ارشادات کو ہم نے فراموش کر دیا، ان تعلیمات کو یاد دلانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ رہبر کا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے، ورنہ پھر شیطان رہبری کیا کرتا ہے، اور جب شیطان رہبری کرتا ہے تو نہ جانے وہ کیسے کیسے کام بندے سے پھر کروا دیتا ہے۔ ملفوظات فقیہ الامت میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صاحب کسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جس مسجد میں وہ معتکف تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں نمازیوں کو ایک طرح کی بدبو محسوس ہوئی۔ لوگوں نے جب وجہ جاننی چاہی تو تلاش بسیار کے بعد میں پتہ چلا کہ جو یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بندے ہیں، انہوں نے اپنی جیب میں بلی کا پائخانہ رکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بلی کا پائخانہ کیوں رکھا ہے، وجہ کیا اس کی؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی، انسان کا جو نفس ہے، انسان کو اپنے نفس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ انسان کا نفس جب خوشبو مانگے ہے تو اسے بدبو سنگا دو۔ تو دیکھو، اس کا کوئی رہبر نہیں تھا، تو پھر شیطان نے رہبری کی۔ اب اس نے جو وظائف پڑھے ہوں گے اس میں، اب جو اس نے توبہ تلہ کی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، وہ تو سب اکارت ہو گئی، سب برباد ہو گئی، اور الٹا گناہ اپنے سر اور لے لیا مسجد میں بدبو بسانے کا۔ تو اس وجہ سے کہا کرتے علماء کرام کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رہبر ہونا ضروری ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اس مجلس کے روح رواں، اس مجلس کے سرپرست، ہمارے رہبر، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد حسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہیں، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں، فکر مند مبلغ بھی ہیں، قابل قدر ناصح بھی ہیں، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی ہیں، پرزور خطیب بھی ہیں، بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، پڑھنے پڑھانے کے گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، اپنوں کی بستی سے لے کے غیروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا شہرہ ہے، اور جو خلیفہ و مجاز ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کیسی شخصیت ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ آج علماء نے جو ان کو لقب عطا کیا وہ ہے محبوب العلماء والصلحاء، یعنی علماء کے بھی پسندیدہ اور نیک لوگوں کے بھی پسندیدہ۔ شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت کو 30 سال کی عمر سے پہلے 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی تھی۔ حالانکہ حضرت تو کالج کے پڑھے ہوئے تھے، پیشے سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب وہ انجینئر تھے، لیکن 30 سال کی عمر سے پہلے 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ ہمیں تو نہیں ہوتی، ہم تو ہزاروں جتن کرتے ہیں، ہم تو دعا بھی کرتے ہیں، لیکن حضور خام میں تشریف ہی نہیں لاتے۔ کیوں؟ سماعت پاک نہیں ہے ہماری، نگاہیں پاک نہیں ہے ہماری، کہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے خام میں تشریف لے آئے؟ حضرت کا فیض جاری اور ساری ہے پوری دنیا میں، بلکہ آج کے محققین تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھارت کے لوگ ہیں، اس انڈیا کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی اصلاح سب سے زیادہ ہوئی ہے حضرت کے ذریعے سے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے بھارت کے لوگوں کی سب سے زیادہ اصلاح ہوئی ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ایک ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہیں حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے ہیں حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جو فی الحال حیات ہے اور زندہ ہے۔ پوری دنیا میں حضرت کے خلفاء موجود ہیں، 150 سے زائد کی تعداد میں پوری دنیا میں حضرت کے خلفاء پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر۔
جن میں بڑے بڑے نامور علماء دین ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب، حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی صاحب، حضرت مولانا محمد حسن صاحب، حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب نقشبندی وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے خلفاء حضرت کے موجود ہیں۔ اور میں یہاں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کو خلافت کہیں ملتی ہے، کسی کو کہیں ملتی ہے، ہمارے حضرت کو خلافت ملی بھی تو مدینہ منورہ میں ملی۔ حضور کا مقدس شہر ہے مدینہ منورہ، اس مقدس شہر کی مقدس جگہ مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے سامنے حضرت کو خلافت عطا ہوئی۔ اتنی بڑی شخصیت کے ہاتھوں اور ایسی مقدس مقام پہ خلافت کا مل جانا واقعتاً یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اور پھر ہم بھی خوش نصیب ہیں اس موقع پہ کہ ہمیں بھی حضرت کی ہر مہینے زیارت نصیب ہو جاتی ہے، حضرت کی باتیں سننے کی ہمیں توفیق ہو جاتی ہے۔ بس ہم تو دعا گو یوں ہی ہے کہ جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پہ عمل کروا دے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔